اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام رمضان کریم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان یاسر خان۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں اقوام اور افراد کے عروج و زوال کے حوالے سے تاریخ کے آئینے میں کیا مثالیں اور کیا واقعات ملتے ہیں، اور قرآنی تعلیمات اور اسلامی تاریخ کے حوالے سے اس کے کیا حوالہ جات ہیں۔ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں انجینئر عبدالحکیم ملک صاحب۔ عبدالحکیم ملک صاحب جو ہیں وہ معروف مذہبی اسکالر ہیں، مصنف ہیں، اور اس کے علاوہ اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن گلوبل کے منتظم اعلیٰ ہیں۔ عبدالحکیم ملک صاحب، گزشتہ اقوام کے عروج و زوال سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا۔ بہت وسیع موضوع ہے جی، اب اس پر جتنی بات کی جائے کم ہے۔ میں اتنا عرض کروں، اس کا یوں میں سٹارٹ لوں گا جی، کہ تاریخ شاہد ہے کہ اقوام اور افراد کے عروج و زوال کی داستانوں سے تاریخ بڑی بڑی ہے۔ جی، یعنی دیکھیں، بابل اور اسپین جیسی مملکت کا نشان نہیں رہا۔ 500 سالہ رومن امپائر قصہ پارینہ بن گئی ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ یہ اگر یہی حال رہا، اگر ہم اپنے اعمال میں اور انہوں نے اپنے نہ تبدیل کیے، تو کل آپ دیکھیں گے اگر روس جو ہے وہ 15 ریپبلک پر مشتمل ہو کر دنیا کا 1/6 حصہ مشتمل ہونے پر جو ہے نا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے، جرمنی جیسی مملکت 2 ٹکڑے ہو گئی، تو یہ G8 اور سپر پاورز کسی بھی وقت دھڑام سے گر سکتی ہیں۔ اس کا سبق جو ہے آسمانی صحائف سے ہمیں کتب سے ملتا ہے۔ آپ دیکھیں، آج کل میوزیم میں ہم قوم سمود کے پتھر کے تراشے ہوئے محلات دیکھتے ہیں، قوم عاد کے مہیر العقول مجسمے دیکھتے ہیں، فرعون کے اہرام مصر دیکھتے ہیں۔ ہم نے گزشتہ اقوام کی جو ہے نا اس سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا۔ آپ دیکھیں، ہلاکو خان کہاں ہے، چنگیز خان کہاں گیا ہے، زار روس، لینن، مارکس، یہ جو سب سے بڑے اپنے آپ کو دیوتا بنائے ہوئے تھے اقوام کے لیے، آج کل کہاں ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ اقوام اور افراد کا جو ہے نا یہ ایک ربط ہے۔ جیسے علامہ اقبال نے کہا ہے کہ افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ تو بیسیکلی تو ہر قوم کے آدمی کا، انسانوں کا، ان کے رہائشوں کا، سٹیزنز کا جو کریکٹر ہے وہ من جملہ ایک قوم کی شکل میں سامنے آتا ہے۔ اسی لیے تو یہ کنسیپٹ ہم کلیئر نہیں کر پا رہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک حکمران جو ہے وہ شاید اس کی ہی وہ فضیلت اور وہ کریکٹرسٹک ہونی چاہیے جو ملک کو اوپر لے کر جائیں گی۔ ایسا نہیں ہے، افراد میں بھی وہ ساری چیزیں آنی ہیں جس سے وہ قوم بنتی ہے اور جس سے وہ اوپر اٹھتی ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو جنگ عظیم دوم کی دوں گا کہ دیکھیں، ہیروشیما کی بمباری ہوئی تو زمین بوس ہو گیا، مگر جاپانی قوم نے اپنے عمل سے اس کو دوبارہ زندہ یوں کیا، کھویا وہ مقام ہی نہیں پایا، بلکہ دوبارہ وہ ایک حکمران صورت میں دنیا کے نقشے پر ابھری۔ تو یہ باتیں تورات بھی سکھاتی ہے، انجیل بھی سکھاتی ہے، قرآن کریم تو اس کے بارے میں بہت زیادہ سبق دیتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو جتنی معاشی انقلاب کی تھیوری ہیں، ابن خلدون کی، ثقافتی انقلاب کی، عادات کی، بے انصافی کی، یہ ساری جو ہے نا یہ سارے ورژن آزمائے جا چکے ہیں۔ ہمیں صاف پتہ چلتا ہے کہ افراد اور اقوام کے لیے انسانوں نے کیا کرنا ہے۔ قوموں کے اندر جو وہ علامہ اقبال نے پوری زندگی خود ہی کا فلسفہ بیان کرنے میں لگا دی ہے جی، وہ ایسا نہیں تھا۔ ان نے شاہین کا ایک تصور دیا۔ تو کاش کہ ہم اپنے ہی فلاسفرز کی، اپنے ہی ڈاکٹرین کی جو چیزیں پڑھتے، ان سے ہم سبق لیتے، ان کو ہم کوئنسائڈ کرتے، ان کو ملاتے، ان سے منطبق کرتے احکام الہیہ کے ساتھ، قرآن کریم کے احکامات کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ساتھ، تو کم از کم ہم جوں جیسے ہم روح تنزل ہیں، یا جیسے ہم معاشرتی طور پر کمزور ہو رہے ہیں، اخلاقی طور پر کمزور ہو رہے ہیں، اور بہت سے معاملات میں، تو میرا خیال سے ہم سنبھل بھی سکتے ہیں اگر ہم کوشش کریں۔ اچھا عبدالحکیم ملک صاحب، قرآن کریم کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو قرآن کریم میں جو اقوام ہیں ان کے عروج و زوال کے کن کن موقعوں پہ ان کو بیان کیا گیا، اور اس سے ہمیں بطور مسلمان کیا پیغام ملتا ہے، اور قرآن کریم کی جانب سے کیا تجویز کیا گیا ہے ہمیں، اور کیا نصیحت کی گئی ہے، کیا پیغام ہمیں دیا گیا ہے؟ دیکھیں جی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سرزمین زیتون جو ہے جی، اس پر اسلام کا جھنڈا لہرا گیا۔ مسجد اقصیٰ تعمیر ہوئی۔ آج وہی مسجد اقصیٰ میں جو مسلمانوں کا حشر ہو رہا ہے، آپ دیکھیں جی، اور ہم بھول جاتے ہیں کہ
اقوام عالم کی مثالیں دیکھیں، تاج جو ہے برطانیہ کا سورج غروب نہیں ہوتا تھا، جی آپ دیکھیں اب وہ جو ملکہ کو بطور ایک آنریری ٹائٹل کے باقی سارے ملک اپنی مرضی کر رہے ہیں، جی ہاں جی، کینیڈا ہے، آسٹریلیا ہے، وہ جو ہے وہ ایک ٹائٹل ہے اس کا کوئین کا، ادروائز تو وہ آزاد ہیں، وہ ترقی کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح ہمیں جو ہے نا، میں اس کی یہ مثال دیتا ہوں کہ انسان بچپن میں ہم ایک مقناطیس کا تجربہ کرتے تھے کہ ہم نے مٹی، لوہا، لکڑی ہر چیز ملا دی، برادہ ملا دیا، تو اس میں جب ہم مقناطیس اوپر سے گھماتے تھے تو صرف لوہا مقناطیس جو ہے اس لوہے کو، ذرات کو اس میں سے نکال کر چن لیتا تھا اور باقی چیزوں کو ضائع کر دیتا تھا۔ اسی طرح ہر انسان کے جسم میں ایک میگنیٹ ہے، جی، دین کا میگنیٹ، اسلام کا میگنیٹ، اللہ تعالیٰ کی رضا کا میگنیٹ، بشرطے کہ ہم اس کو استعمال کریں تو وہ ہمیں سارے خرافات سے بچا کر وہ سارا چھان بورا ایک طرف کر کے ہمیں اٹریکٹ کر سکتا ہے۔ جی، جیسے کہ اس کمرے ہم بیٹھے ہیں تو اس میں دیکھیں ہر طرف سے سگنل آ رہے ہیں، زونگ کے آ رہے ہیں، وائرلیس کے آ رہے ہیں، وائرلیس کے آ رہے ہیں، غرض ہر چیز کے، مگر ہم کنیکٹ اس سے ہوتے ہیں جس کو ہم کنیکٹ کرتے ہیں، جی، ادروائز وہ ہمارے لیے بیکار ہیں۔ اسی طرح دین کی روشنی ہے، اگر ہم قرآن کریم سے اقوام اور افراد کے جو قصے جو اقوام ماضیہ ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے ان کو نابود کر دیا، بستیاں الٹ دیں، قوم صالح ہے، قوم سمود ہے، قوم عاد ہے، ان کے اگر قصے پڑھیں تو ہم دیکھیں ان نے معاشرتی برائیوں میں کون سا ایسا جرم کیا، کیا ہوا۔ قوم نوح کے لیے عذاب آیا، قوم سمود مٹ گئی، قوم لوط جو ہے وہ اخلاقی برائیوں میں کس طرح گئی کہ اللہ تعالیٰ نے بستی کو اٹھا کر ہی الٹا کر دیا۔ تو یہ عروج و زوال کی کہانیوں کی تو ایک اتنا بڑا ٹاپک ہے کہ اس پر تو ایک قوم کے اگر قصے پر ایک پروگرام کیا جائے تو شاید وقت کم ہو۔ حکیم صاحب یہ بتائیے گا کہ اقوام کی اجتماعی توبہ کے حوالے سے قرآن کریم میں کیا بتایا گیا ہے، کیا حوالہ جات ہیں اور کیا روشنی ڈالی گئی ہے اس حوالے سے؟ میں اس تفصیل میں چلا گیا، مگر قرآن کریم کے حوالے سے میں یہ عرض کر دوں کہ قرآن کریم میں بے پناہ جگہ پر ہمیں ملتا ہے، جیسے انفال کی صورت نمبر 53 میں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو خود نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت نہ بدلیں۔ جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت بدلنے کا۔ تو یہ لفظی ترجمہ ہے صورت انفال کی آیت نمبر 53 کا، اور صورت رعد کی جو 11 آیت ہے وہ بھی بالکل اسی طرح ہے کہ انسانوں کو خود کوشش کرنی ہے اپنے بدلنے کی۔ اور صورت انعام کی 129 آیت اقوام اور افراد کے عروج زوال کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے، اللہ تعالیٰ ظالموں کو ایک دوسرے پر مسلط کر دیتا ہے، جیسے ہمارے اعمال ہوتے ہیں ویسے ہمارے حکمران آ جاتے ہیں تاکہ ہمیں سزا دیں، ہمیں پتہ چلے کہ ہم کہاں بے رحمی کا شکار ہوئے۔ اور سورۃ روم کی 41 میں آیا ہے کہ کائنات میں جتنا فساد ہے، یہ جتنا فساد ہے، تنازعات اقوام عالم ہیں، بحری جنگیں ہیں، بری جنگیں ہیں، یہ سب لوگوں کے کرتوتوں اور برے اعمال کے سبب ہے۔ اللہ کسی کو سزا نہیں دیتا جب تک قوم ہدایت طلب نہ کرے۔ سورۃ انعام کی سورۃ توبہ میں ہمیں ملتا ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں یہ سورۃ اعراف میں ہے، سورۃ زمر میں ہے۔ غرقاب فرعون کا واقعہ دیکھ لیں کہ کیا ہوا کہ ہی ڈرونڈ اینڈ نہ اس کی غرق ہونے پر آسمان رویا نہ کسی کو رحم آیا، قرآن شریف کی آیت ہے جی۔ ہی ڈرونڈ ہی واز انسنگ، یعنی اس پر کسی نے وہ جو یہ چرچ میں اس کے گاتے ہیں تو کسی نے کوئی نوح کناہ نہیں ہوا۔ تو اسی طرح جو ہے نا پچھلی عوام جو ہے نا کا انجام جو ہے وہ ہمارے لیے انتباہ ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنے آپ کو سدھاریں، اور کہیں ہم جہاں بھی بھٹک رہے ہیں ہم وہ جو صبح کی آیت میں نماز میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ تو یہ قول و فعل کا تضاد دل میں ہم سمجھے تو صحیح، ہم اللہ سے روزانہ تو مانگتے ہیں اللہ ہمیں وہ راستہ دکھا دے، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا، اور ان لوگوں کے راستے سے ہمیں بچا جن سے تو ناراض ہوا، جن سے جو مغضوب ہوئے۔ بہت شکریہ عبدالحکیم ملک صاحب۔ ہم بات کر رہے تھے آج اقوام اور افراد کے عروج و زوال کے حوالے سے، تاریخ کے آئینے میں اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں
اور قرآنی حوالہ جات کے اوپر جو ہے ہم نے بات کی، اقوام اور افراد کے عروج و زوال کے حوالے سے آج کے ٹاپک کے پر روشنی ڈالی عبدالحکیم ملک صاحب نے۔ انجینئر عبدالحکیم ملک صاحب جو ہیں وہ معروف مصنف ہیں اور مذہبی اسکالر ہیں۔ کل آپ کی خدمت میں ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔